جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا۔ وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت۔ ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعد میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا۔ وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں ملا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے، میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا، کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی، آقا فرمائے سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکار۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، کیونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے، مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے، ہماری